جب ہم سے لوگ پوچھیں تو بتائیں کیا، یہ کرنے کیا گئے تھے؟ کیا یہ ووٹ دینے گئے تھے؟ کیا وہاں پر کوئی الیکشن کی کیمپین چل رہی تھی؟ کیا وہ کہیں مظاہرہ کرنے گئے تھے؟ کیا وہ 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس گئے ہوئے تھے؟ کیا وہ 1998 میں جسٹس سجاد علی شاہ کی جو ہے عدالت، اس پہ حملہ کرنے گئے ہوئے تھے؟ یا وہ 27 دسمبر کو 2007 میں کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر، کراچی میں جس طریقے سے گنڈے نکلے ہوئے تھے اور لوگوں کی املاک کو لوٹ رہے جلا رہے تھے، کیا یہ وہ کام کرنے گئے ہوئے تھے؟ کیا یہ لوگ، وہ مذہبی جماعتیں جو آپ کے شہر میں مظاہروں کے نام پہ لوٹا ماریاں کرتی پھرتی ہیں، کیا یہ وہ کام کرنے گئے ہوئے تھے؟ مطلب یہ سمجھنے اور سمجھانے سے قاصر ہے کہ صاحب یہ دو ساتھی اور ان کے ساتھ ڈاکٹر اسامہ، اور آپ نے جو ہے ان کے ساتھ جو دوسرے ارتضیٰ بھائی بھی تھے موجود، یقیناً سب کے گھر والے پریشان ہیں، لیکن مجھے یہ جواب مل ہی نہیں رہا کہ ان دونوں ساتھیوں کو، ایک بائی پروفیشنل ڈاکٹر، دوسرا بائی پروفیشنل ٹیچر، جین زی، یعنی کہ آپ سمجھے 27 28 کے نوجوان، اگر کسی کے دماغ میں یہ خمار تھا نا، خناس بھرا ہوا تھا کہ آج کی نوجوان نسل اس کے ساتھ ہے کسی بھی بنیاد پر، تو ان لوگوں نے، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ ساتھی بھی اپنے تحریک کے سینئر یا بزرگ ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ خدمت خلق، لوگوں کی داد رسی، ریلیف ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے، تو جواب کیا دے قوم کو؟ قاری طریق الطاف حسین بھائی نے پھر دوبارہ چیف آف آرمی صاحب آصف منیر صاحب کی توجہ اس طرف دلوائی کہ خدا را سندھ کے معاملات کو دیکھیں، پیپلز پارٹی کی بدماشی، غنڈہ گردی کا نوٹس لیں، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ یعنی کہ آج آپ اپنے شہر کے لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کم تیسی تمہاری، ہم ڈھکن نہیں لگائیں گے گٹروں پہ، تمہارے بچے گریں گے، ایسی کم تیسی تمہاری املاک جلے گی، تم جل کے مر جاؤ گے، بلکہ تھوڑی کچھ ہی گھنٹے قبل اتنی ہولناک دوسری خبر آئی کہ ایک ایسی جگہ سے 25 سے 30 افراد جلے ہوئے نکلے، برآمد ہوئے اسی گل پلازا سے، تم جل جاؤ گے، 2 دن تک آگ جلی رہے گی، ہم کے ایم سی کے تحت چلنے والے جو فائر بریگیڈ جیسے اداروں کو 1 روپیہ نہیں دیں گے، اور تم سے ٹیکس بھی لیں گے خوب دبا کے۔ جو مجھے سمجھ میں آیا کہ آخری جواب یہ بھی آپ کو دے رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے گندے بدماش اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو اشخاص ہیں، شہر کے لوگوں کو خاص طور پہ، بالعموم کراچی اور بالخصوص سندھ اور پاکستان کے تمام مظلوموں کو، کہ ہم تمہیں جلائیں گے بھی، ہم تمہیں ماریں گے بھی، ہم تمہیں بھوکا بھی رکھیں گے، تمہارے بچے گٹروں میں کودیں گے، تمہاری اولادیں ڈمپروں کے نیچے آئیں گی، کرنٹ سے مریں گے۔ اور ستم ظریفی اور ظلم کی انتہا یہ مصطفیٰ بھائی کہ اگر تم ان کی داد رسی کرنے، پچھلے سال جو ہے پریڑا آباد حیدرآباد کے اندر جو سلینڈر دھماکہ ہوا، وہاں خدمت کرنے کارکن الطاف بھائی کے جائے، کوئی ایم کیو ایم کا جھنڈا نہیں تھا بھائی ان کے پاس، کوئی الطاف بھائی کی تصاویر لگا کے نہیں گئے تھے، کوئی سیاسی جلسہ نہیں کرنے گئے تھے، وہ الطاف بھائی کے درد کو انہوں نے پہچانا، اس تکلیف کو دیکھا اپنی قوم کا، جو ہمارے دلوں میں الطاف بھائی کے توسط سے اپنی قوم کا درد، تکلیف ہمارے دلوں میں آج آئی ہے، اس درد کو لے کر یہ دو نوجوان بھی دیگر ایم کیو ایم کے کارکنان اور مہاجر وفاپرز عوام کے ساتھ یہ بھی وہاں پہ خیر پائی اور خدمت خلق کے لیے گئے، لیکن طفل ہے، ہم کیا کریں، اس پہ اپنا سر پیٹے، دیوار پہ مارے، کیا ہو گیا ہم سے، کس سے غلطی ہو گئی، ہم سے ہو گئی، ہمارے اجداد سے ہو گئی، کہ آج آپ کی قوم کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے گنڈے اور بدماشوں کی جانب سے کہ اب تمہیں سب کچھ سارے ظلم تو کریں گے ہی کریں گے، تم مدد کے لیے بھی آؤ گے تو ہم تمہیں لاپتہ کر دیں گے، تمہیں مدد کرنے کی، ریلیف ایکٹیویٹیز کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور یہی سوال کراچی سندھ میں رہنے والے ایک مظلوم کے دل میں ہے کہ یہ ظلم کو کہاں تک لے کے جاؤ گے؟ کیا کوئی کسی کے ذہن میں، کسی دل میں کسی کو اتنی شرم آئے گی کہ وہ مہاجروں کی، کراچی کے لوگوں کی، سندھ کی لوگوں کی، پاکستان کے لوگوں کی وہ داد رسی کرے؟